الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ جس کسی نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کی، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فرمان پر عمل کرتا رہا، وہ بندہ کامیاب ہوتا رہا، اور جس نے اطاعت خدا و رسول سے روگردانی کی، یاد رکھے وہ ناکام و نامراد رہا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی ہم گزاریں تو پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، آپ سے محبت کرتے ہوئے، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ العظیم یہ زندگی کامیاب اور کامران گزرے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم غلاموں سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ہم غلاموں سے بڑا پیار فرماتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی امت سے محبت، لوگوں کے ساتھ کس طریقے کا سلوک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ساری کی ساری چیزیں ہر کوئی جانتا ہے کہ حضور امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر درگزر فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قریب ہوتا گیا، سبحان اللہ، اس کی قسمت سنور گئی۔ بہت سارے ایسے افراد جن کی تاریخ آپ کو مل جائیں گی کہ آئے تھے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دشمنی میں، بغض و عناد تھا، دل میں دشمنی تھی، دل میں یہ ارادہ بھی کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیں تاکہ دین ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ اپنے اعتبار سے انہوں نے ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے کہ جو عزم اور ارادہ لے کر آئے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک جیسے پہنچتے ہیں تو ان کی دل کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے، دل سنورتا نظر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے کے واقعے کو اگر آپ دیکھیں، آپ کا بھی یہی ارادہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، مگر جیسے بارگاہ رسالت مآب میں پہنچتے ہیں تو آئے تھے قتل کرنے کے لیے، مگر جیسے حضور کے قریب پہنچے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت ساری روایتیں آپ کو مل جائیں گی کہ جو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر آئے، مگر جیسے ہی نگاہ رسول ان پر پڑ گئی تو یاد رکھ لیجئے ان کی دل کی کیفیت بدل گئی۔ اب اس کے بعد کل تک کی کیفیت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، مگر جیسے ہی نگاہ رسول کا پڑنا تھا دل سنور جاتا ہے، اور یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں وہ نکلتی نظر آتی ہیں، حضور سے محبت کرتے نظر آتے ہیں، اور ایسے معاملات بھی ہوتے رہے۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر دین کی اشاعت، اور بہت سارے لوگ دور دراز سے آتے رہے، اسلام کے آغوش میں آتے رہے اور تعلیم کو حاصل کرتے رہے، اپنے آپ کو سنوارتے رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاتے رہے۔ ایک عظیم لشکر تیار ہو گیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کرم فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، مگر ایک موقع وہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا، کامیابی عطا فرمائی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ
صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر مکہ مکرمہ میں شاہانہ انداز میں فاتحانہ انداز کے اندر داخل ہو رہے ہیں، مگر فاتحانہ انداز میں داخل بھی ہو رہے ہیں تب بھی سر جھکا ہوا ہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ تشریف لا رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کہ جو بھی آیا، جو دشمنی کرتا تھا، جو آپ سے بغض رکھتا تھا، جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا، مگر آقا کریم جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے آپ نے سب کے ساتھ معافی کا سلوک فرمایا، عفو کا معاملہ فرمایا، غلطیوں کو درگزر فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی طیبہ سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیں فتح مکہ کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے کچھ دنوں کے لیے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جلوہ افروز ہے، اور تمام کے تمام لوگ وہاں کے بھی آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دست حق پر جو ہے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، داخل اسلام ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، صحابیت کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں، اور یہ اس طریقے کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ان میں ایک شخص جن کا نام فضالہ بن عمیر کا نام آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت دنوں سے اس طاق میں تھے، اس انتظار میں تھے کہ مجھے جب بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے میں انہیں قتل کر دوں، میں ان کا کام معاذ اللہ تمام کر دوں، تاکہ اسلام ختم ہو جائے، تاکہ اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اور یہ کئی دنوں سے ان کی پلاننگ چل رہی تھی، کئی دنوں سے یہ چل رہا تھا۔ مگر آپ دیکھیں جب انسان کسی سے بغض کرتا ہے، جب انسان کسی سے عداوت و نفرت کرتا ہے تو پھر وہ کس حد تک بڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ ہر موڑ پر ان کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے مجھے موقع مل جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ۔ مگر آپ دیکھیں کہ جب حضور مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں موجود ہے، حضور کے ساتھ کم و بیش 10,000 صحابہ کا لشکر ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ جانتے تھے کہ اگر ایسے موقع پر حضور کے قریب تک پہنچنا یہ اتنا آسان نہیں ہے، تکلیف پہنچانا اتنا آسان نہیں ہے، اور انہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہوئے تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کی نشست میں آ سکتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، ان کے ساتھ کے معاملات۔ اب فضالہ بن عمیر کا معاملہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، خانہ کعبہ پر مسلمان ہو گئے، طواف بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ آنا جانا بھی ان کا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ مگر موقع میں ہے کہ جب بھی موقع مل جائے ناپاک ارادے کو پورا کر لے، اللہ اکبر۔ مگر ایسا موقع مل نہیں پا رہا ہے کہ کیسے کوئی موقع ملے۔ جب دل میں بہت سارے معاملات چل رہے تھے، خیال آیا کہ جب حضور طواف کعبہ کر رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف جب حضور فرمائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی قریب ہو سکتا ہے طواف کے موقع پر، اور کوئی بھی قریب آ کر جس طریقے سے بہت سارے لوگ طواف کرتے ہیں قریب آ جاتے ہیں، ویسے ہی مجھے موقع مل سکتا ہے جب حضور طواف کعبہ کر رہے ہو میں جاؤں، اور جانے کے بعد معاذ اللہ اپنے ناپاک ارادے کو پورا کر لوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ انجام کے حوالے سے بھی ان کا خیال یہ کہ اب اس کے بعد اگر مجھے مارا بھی جائے، کیونکہ دل میں خیال تھا مسلمان چھوڑیں گے نہیں، قید کر لیں گے، مجھے بھی قید کر لیا جائے گا، سخت سے سخت سزا دی جائے گی، حتیٰ کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر مجھے قتل بھی کر دیا جائے تب بھی مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنا کام پورا کر لوں، اللہ اکبر۔ یہ سوچ، اور پھر اس کے بعد اس ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے فضالہ بن عمیر نے ایک تلوار لی، اپنے اندر کپڑے کے اندر اس تلوار کو چھپایا، چادر لپیٹ لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ فرما رہے ہیں، قریب آتے آتے حضور کے قریب آ گئے، اور ارادہ مکمل ہے کہ حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا ہے، ایذا دینا ہے، معاذ اللہ شہید کرنا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فضالہ جو ہے وہ اس ناپاک ارادے سے آپ کے قریب آ رہے ہیں۔ گویا کہ حضور کو پہلے ہی سے آگاہ کر دیا جاتا ہے، حضور علیہ السلام کو پہلے ہی سے بتلا دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی فضالہ حضور کے قریب آئے پیارے آقا علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور فرمایا کیا تم فضالہ ہو؟ اللہ اکبر۔ صرف اتنا کہنا تھا کہ اب کیفیت بدل گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، کیفیت ایسی دو چار کہ ارے میں تو آیا تھا، یہ کیسے میرا نام بھی جانتے ہیں، مجھے پہچان گئے، اور مجھ سے پوچھ رہے، کہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فضالہ ہوں، اللہ اکبر۔
حضور فرماتے کیا کر رہے ہو, کیا ارادہ ہے تمہارا, کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اب کیفیت بدل گئی. آئے تھے تلوار لے کر, ارادہ تھا کہ میں حملہ کروں گا, ارادہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دوں گا, مگر جب حضور نے کہا, گھبراتے ہوئے کہتے ہیں کچھ نہیں حضور, میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور میں ذکر کرتے کرتے طواف کر رہا تھا. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. جب یہ کیفیت ہوئی اور پھر اس کے بعد فوراً ہی پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ مبارک ہاتھ, دست کرم, دست شفقت, وہ جود و عطا والا ہاتھ فضالہ بن عمیر کے سینے پر مارا. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قسمت والے لوگ تھے کہ حضور کا دست اقدس جس کے سینے پر مس ہو جائے اس کی تو قسمت پھر سنور جائے, اس کی تقدیر بلند ہو جائے, جو حضور سے مس ہو جائے. سبحان اللہ. اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے جیسا اپنا دست کرم فضالہ بن عمیر کے سینے پر مارا, کل تک کیفیت یہ تھی, بلکہ اب تک دست مبارک کے لگنے سے پہلے تک ان کی کیفیت یہ تھی کہ حضور سے عداوت, حضور سے دشمنی اور حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچانے کا خیال, یہی سارا خیال دل میں آ رہا تھا. مگر جیسے حضور کا دست کرم لگا ہے, اب دل کی کیفیت بدل گئی ہے. دل کی کیفیت ایسی بدلی, ایسی بدلی, ایسی بدلی کہ خود فضالہ بن عمیر اب کہتے ہیں کہ کل تک کہ میری کیفیت یہ تھی کہ روئے زمین پر حضور علیہ السلام سے بڑھ کر میرے لیے کوئی دشمن نہیں تھا, اور آج حضور کے دستے کرم کے لگنے کی برکت یہ ہے کہ ان سے زیادہ میں کسی سے محبت ہی نہیں کرتا ہوں. اب حضور کا کرم بھی دیکھیں, اب یہ آئے ہیں, دیکھیں حضور علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں, کیسی عظیم ذات ہے, ہم نے جن کے نام پر محفل کو سجایا ہے. کیفیت کیا ہے؟ آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہم ایک دوسرے سے دشمنی کر بیٹھتے ہیں, مگر آپ دیکھیں پیارے آقا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں. حضور جانتے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ لے کر آیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرما دیا کہ دیکھیں آپ کو یہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب ایسے موقع پر فضالہ بن عمیر کے چادر کے اندر ہتھیار بھی موجود ہے, تلوار بھی موجود ہے. حضور چاہتے فوراً گرفتار کروا, صحابہ سے کہتے دیکھو ہتھیار نکالو, یہ کس ارادے سے آیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, بلکہ اس کے بعد اپنا دست کرم لگایا, معاف فرمایا, اور پھر کایا ایسی دل کی بدلی, ایسی بدلی کہ اللہ اکبر. اب حضور علیہ السلام سے محبت کرنے لگ گئے ہیں, اب سچے طور پر مسلمان ہو گئے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ میں شامل ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کیفیت ایسی بدلی کہ آج ہم ذکر کریں, آج ہم نہ جانے کتنے چلے کر لیں کہ تاکہ دل صاف ہو جائے, تزکیہ ہو جائے, دل ستھرا ہو جائے, برائی کا خیال دل سے نکل جائے. اللہ اکبر. مگر دست کرم کے لگنے کی برکت حضرت فضالہ بن عمیر اب مکہ مکرمہ میں طواف کعبہ کے اب وہ باہر جا رہے ہیں, خانہ کعبہ سے, مسجد حرام سے اب وہ باہر نکل رہے ہیں. وہ آتے تھے جب بھی تو مسجد حرام کے پاس, اسی مسجد سے لگ کر باہر ایک خاتون جو بہت دیر تک حضرت فضالہ سے پہلے, اسلام لانے سے پہلے فضالہ بن عمیر کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ان سے بات کرتی اور کافی دیر تک ان سے بات چیت ہوتی, پھر وہ آتے اور جاتے, یہ کیفیت تھی. اب یہاں سے جا رہے ہیں, وہ انتظار میں ہیں, فضالہ اب آئیں گے, مجھ سے بات کریں گے, پھر آگے اپنے گھر جائیں گے. مگر اب حضرت فضالہ بن عمیر جب آ رہے ہیں, نگاہوں کو جھکائے ہوئے مسجد حرام سے باہر نکل رہے ہیں, وہ انتظار کر رہی ہے. بلکہ انتظار کرتے کرتے جب قریب سے گزرے, اس کے گھر کے قریب سے گزرے, اس نے آواز دی فضالہ. اللہ اکبر. اس موقع پر آپ نے فرمایا اسلام, اللہ اور اس کا رسول مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تم سے بات کروں, حالانکہ جن سے گھنٹوں باتیں کیا کرتے, مگر آج حضور علیہ السلام کی نگاہ ایسی پڑ گئی ہے, دست کرم ایسا لگ گیا ہے کہ نگاہوں کو جھکاتے ہوئے جا رہے ہیں, گویا کہ دل ایسا صاف اور ستھرا ہو گیا. کہتے اسلام مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور اس کے بعد آپ نے نصیحت کرتے ہوئے آپ وہاں سے تشریف لے گئے. اس بات کا اندازہ لگائیے کہ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایذا دینے کے لیے, تکلیف دینے کے لیے بہت ساروں نے کوشش کی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ایسا ہو گیا, حضور کی نگاہ پڑ گئی, ان کی قسمت سورتی نظر آئی, اور پھر ایسی قسمت سوری ہے ایسی کہ وہ آئے تھے, اب وہ دوسروں کو نصیحت کرتے جا رہے ہیں, دوسروں کو اسلام کی طرف راغب کرتے جا رہے ہیں, مائل کرتے جا رہے ہیں. پتہ یہ چلا قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی. تو اس لیے ہمیں چاہیے
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کرے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرے، آقا کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب عقیدت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، اور آپ سے عقیدت اور محبت اس انداز سے بھی ہو کہ آپ کے نقش قدم پر چلے، آپ کی سنتوں پر عمل کرے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز کو ادا کرتے رہے، اور اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہیں گے، یقیناً دل بھی صاف ستھرا ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ دلوں کو صاف کر دیا کرتا ہے، حضور علیہ السلام کی یاد یہ دماغ کو صاف کر دیا کرتی ہے، قلب منور ہو جاتا ہے، جسم میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عقیدت اور محبت کرے، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کرتے رہے، اور اس طریقے سے اگر اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ العظیم یہ زندگی کامیاب طریقے سے زندگی گزریں گی، اور جو حضور کی اطاعت میں لگے رہے گا، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں، انشاءاللہ العظیم اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی جب تک کہ رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، جب اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔